السلام علیکم۔ امکانی دنیا میں خوش آمدید۔ اس چینل پر ہم امکانات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہم ہمیشہ سوالات پوچھتے رہتے ہیں، کیا ہوگا اگر؟ ہمیں نامعلوم کی گہرائیوں میں غوطہ لگانا پسند ہے۔ لہٰذا اگر آپ نئے امکانات تلاش کرنے اور اپنے ذہن کو وسعت دینے کے لیے تیار ہیں تو آپ صحیح جگہ پر آئیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دریافت کے اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ آج کی دلچسپ موضوع میں شامل ہے، کیا ہو اگر ہم خلا میں ایک رنگ ورلڈ بنا لیں؟ ضروری نہیں کہ زمین ہی ہمیشہ انسان کا مسکن رہے، کبھی نہ کبھی ہمیں یہاں سے جانا پڑ سکتا ہے۔ بدلتے حالات اور آبادی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر رہی ہے کہ ہم اپنے لیے متبادل کا انتظام کریں۔ کیا ہوگا کہ کئی میلوں کی دوری کی بجائے ہم اپنے ہی سولر سسٹم میں رہیں اور اتنا بڑا ایک ٹھکانہ بنائیں کہ جہاں کبھی کسی آبادی کے رہنے کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے؟ تو چلیں میں اپنے محترم سامعین کو بتاؤں کہ اگر ہم خلا میں ایک رنگ ورلڈ بنائیں تو کیا ہو سکتا ہے۔ چلیں تصورات کی دنیا کا چکر لگائیں۔ ذرا سوچیں کہ اگر آپ سورج کو گھیرنے والے 15 کروڑ کلومیٹر کے رنگ یعنی چھلے میں رہتے ہوں، ایک ایسی دنیا جس کا اپنا ایکو سسٹم اور اپنا نظام ہو، یہ اتنی وسیع ہو کہ کھربوں انسانوں کا گھر بن سکتی ہو۔ آپ اس رنگ کے اندر والے حصے کی بڑی سی زمین پر رہیں گے، جس کا باہر والا حصہ باہر کے کھربوں انسانوں کے خطروں سے بچائے گا۔ لیکن ایسی کسی چیز کو بنانا جو خلا میں لٹکی ہوئی ہو مشکل ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ زمین کو توڑ کر الگ کر دیں اور روبوٹس کی ایک فوج آ کر اسے رنگ ورلڈ میں بدل دے۔ اس میں کئی مسائل کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا۔ سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہوگا کہ اس کو بنانے کی جگہ ڈھونڈنا۔ اس وقت زمین کے نچلے اوربٹ کے گرد گھومنے والے انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کا وزن 420 ٹن ہے۔ ایک رنگ ورلڈ جیسے کسی چیز سے کچھ لاکھ ٹن بڑا ہو جائے گا۔ ہمیں یہ بنانے کے لیے سامان کہاں سے میسر ہوگا؟ میں آپ کو کچھ جگہوں کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس میں زمین کے گرد موجود کائبر گھیرا صحیح رہے گا۔ برفیلی چیزوں کی یہ رنگ تقریباً 3 ارب کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے۔ کچھ سائنسدانوں کا سوچنا ہے کہ اس گھیرے میں صحیح رنگ ورلڈ بنے گی، پر یہ کہنا مشکل ہے کہ ہمیں اس طرح کی کوئی چیز بنانے کے لیے ہمیں حقیقت میں کتنا سامان درکار ہوگا۔ شاید ہمیں خلا میں موجود سیاروں کی قربانی دینی پڑے۔ اس سے ہمارا سورج اور ہماری رنگ ورلڈ بچے رہیں گے۔ اگر ہم تمام موجودہ ساز و سامان کو اکٹھا کرنے اور لا پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو بنانے کا کام شروع ہو جائے گا۔ اس سارے کام میں بہت ساری محنت اور روبوٹس کی ضرورت ہوگی جو ایک بہت بڑی فوج کی صورت میں کام کرے گی، اور اس میں سینکڑوں نسلوں کا وقت لگے گا، اور ہمارے رنگ ورلڈ کا صرف ڈھانچہ بن پائے گا، اور یہ ڈھانچہ اتنا بڑا ہوگا کہ یہ کسی بھی مالیکیولز باؤنڈ کو توڑ دے گا۔ ہمیں خلا میں موجود مالیکیولز میں سے ایک طاقتور مالیکیول کا استعمال کرنا ہوگا۔ دوسرے مالیکیولز میں یہ سب سے زیادہ مضبوط ہوگا۔ یہ چیزوں کو باؤنٹین سے جوڑے گا اور کوئی بھی بڑی چیز اس باؤنڈ کو کبھی نہیں توڑ پائے گی۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی نیا بے حد مضبوط ایٹم ڈھونڈ لیں، پر جب تک ایسا نہیں ہوتا تو ہماری رنگ ورلڈ سے ٹکرانے والی ہر بڑی چیز ایک بہت بڑا خطرہ ہوگی۔ اس کے بعد جس چیز کی ہمیں فکر کرنی ہے وہ ہے رنگ ورلڈ کو گھمانا۔ ہمیں اپنے رنگ ورلڈ کو تقریباً 20,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھمانا ہوگا، جبکہ اس بات کا علم ہے کہ یہ رفتار بہت تیز ہے۔ یہ رفتار ہمیں وقت کے ساتھ حاصل ہوگی، لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ سب سے نچلے اوربٹ میں یہ رفتار حاصل کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اس طرح گھومنے سے سینٹریفیگل یعنی چیزوں کو اوپر اٹھانے کا عمل ہوگا۔ یہ عمل ایسی کشش کے برابر ہوگا جو زمین کے اوپر موجود زمین کی کشش ثقل کے برابر ہوگا۔ جب ہم ایسا کر لیں گے تو رنگ ورلڈ میں آبادی بڑھانا شروع کر دیں گے۔ اس بڑے ڈھانچے میں رہنے والوں کے لیے 24 گھنٹے دن کا وقت ہی ہوگا۔
بشرطیہ یہ کہ دن اور رات کے چکر بنانے کے لیے رنگ ورلڈ کے اندر کچھ اور پینل لگا سکیں۔ لیکن جو ہماری بنائی ہوئی دنیا ہے وہ جتنی مرضی شاندار ہو لیکن پائیدار نہ ہوگی۔ کسی بھی خلائی پتھر کے ٹکرانے کی وجہ سے یہ سورج کی طرف بڑھ سکتا ہے اور ایک سوراخ ہو جانے کی وجہ سے سب کچھ باہر جا سکتا ہے۔ رنگ میں ہونے والے ذرا سے حادثے سے یہ بنائی ہوئی رنگ ورلڈ ساری کی ساری تباہ ہو جائے گی۔ اس کو سورج کے پاس بنانا ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ اگر ہم زمین کے آربٹ میں ایک بڑا رنگ ورلڈ بنائیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ ناظرین کا کیا خیال ہے؟ اپنی اظہار رائے کے لیے کمنٹس میں بتائیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ فی امان اللہ۔